بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خداوند بخشند و مہربان۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشعار میں دقیق اور پرپیچ تراکیب کو جوڑنا، سمونا اور پھر سلاست و روانی کو ملحوظ خاطر رکھنا نہایت ہی کٹھن کام ہے۔ کئی شعراء نہ صرف اردو بلکہ فارسی ادب میں بھی اپنے دقیق اور پرپیچ طرز تحریر کی بنا پر الگ ہی حیثیت کی بنا پر مقبول ہیں۔ انہی مشکل پسند شعراء میں مولانا روم، حافظ شیرازی، مرزا عبدالقادر بیدل اور مرزا غالب خاصے مقبول ہیں۔ مرزا بیدل کے جو 1642 عیسوی میں جن کی پیدائش ہے اور 1720 عیسوی میں دہلی میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ مرزا بیدل فارسی شاعری کا نہایت ہی معتبر نام کہ جنہیں سخن آفرینی اور قادر الکلامی کی بنا پر خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ مرزا غالب کہ جو فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں خاصے مقبول ہیں۔ مرزا غالب نے ابتدائی طور پر جن شعراء سے گہرا اثر قبول کیا ان میں نہ صرف مرزا عبدالقادر بیدل بلکہ حافظ شیرازی کا نام بھی موجود ہے۔ مرزا بیدل دراصل وہ شاعر ہیں کہ جن سے ابتدائی طور پر غالب نے جن کے کلام کے فٹ پرنٹس پر اپنا کلام تحریر کرنا شروع کیا۔ خاص طور پر جو مرزا بیدل کی مشکل پسندی ہے اس سے متاثر ہو کر غالب نے اپنے ابتدائی جو اشعار ہیں ان میں بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا، اور بہت دیر تک، کافی مدت تک مرزا بیدل کے حوالے سے یہ ہی گمان رہا کہ ان کے جو بیشتر اشعار ہیں وہ لا یعنی کہ وہ اشعار ہیں کہ جن کا کوئی مفہوم واضح نہیں ہے۔ پھر مرزا غالب کے حوالے سے بھی کئی ناقدین کا یہی نقطہ نظر رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت واشکاف ہوتی گئی کہ دراصل جس طرح کا ان کا طرز تحریر ہے، ان کو جس طرح قادر الکلامی حاصل ہے شاید ہی کسی اور شاعر کو یہ کمال حاصل ہو۔ تو بہرحال آج ہم دو اشعار کا انتخاب کرتے ہیں اور ان مرزا بیدل کے ان اشعار کی شرح کرنے کی جسارت کریں گے۔ مرزا بیدل چونکہ ایک مشکل پسند شاعر ہیں اور ان کے اشعار میں پرپیچ تراکیب کو بڑی خوبصورتی اور ندرت کے ساتھ سمویا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ غالب نے مرزا بیدل کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مرزا لکھتے ہیں: اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، مجھے رنگ بہار ایجادی بیدل پسند آیا۔ غالب کہتے ہیں کہ ہر جگہ چونکہ جتنے بھی شعراء ہیں سب نے اپنی اپنی جگہ پر خامہ فرسائی کی کوشش کی ہے اور بڑے منفرد انداز میں اشعار تحریر کی ہیں، مگر مجھے ذاتی طور پر جس شاعر کا انداز، طرز تحریر دلکش لگا ہے وہ دراصل مرزا بیدل ہیں۔ اور غالب اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں عندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، کہ دراصل میرے اندر جو تصور کی مسرت و شادمانی ہے اس کی بنیاد پر میں نغمہ سنج ہوں، اور دراصل میرا یہ جو نغمہ ہے یہ بھی اس کی حقیقت لوگوں پر آشکار نہیں ہو رہی، چونکہ میں وہ بلبل ہوں کہ جس کا گلشن ابھی تعمیر ہی نہیں ہوا۔ تو غالب کے ان اشعار سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو غالب بھی مرزا بیدل کی طرح مشکل پسند شاعر ہیں، دوسرا انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ ان کے اشعار کو لا یعنی محمل تصور کرتے ہیں یا جو بھی نقطہ نظر ہو۔ بہرحال مرزا بیدل
کہ پہلے شعر کی طرف آتے ہیں وہ لکھتے ہیں: یاد وصلش نور جان چون رونق آئین آب، یاد وصلش نور جان چون رونق آئین آب، داغ عشقش زیب دل چون زینت دستار گل، کہ اس کے وصل کی یاد میری جان کا نور ہے، جیسے آئینے کی رونق اس کی چمک ہوتی ہے، اس کے عشق کا داغ میرے دل کی خوشنمائی ہے، جیسے دستار میں لگا پھول دستار کی زینت ہوتا ہے۔ پیش نظر فارسی کے اس شعر میں آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے دقیق انداز میں مرزا بیدل اظہار کرتے ہیں کہ جو محبوب کا وصل ہے اس کی یاد جو ہے وہ میری جان کی تابانی ہے، نور ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ مثال کے طور پر جس طرح آئینے کی رونق، آئینے کی جو چمک ہے وہ اس کا اساس ہے، آئینے کی جو مکمل طور پر جو خوبصورتی ہے وہ اس کی چمک سے ہوتی ہے، اس طرح جو محبوب کی یاد ہے، اس کے وصل کی جو یاد ہے وہ میری جان کا نور ہے، میری جان کا جوہر ہے، اور اس کے عشق کا جو داغ ہے وہ میرے لیے میری خوشنمائی کی طور پر ایسی اہمیت کا حامل ہے کہ مثال کے طور پر دستار میں لگا ہوا پھول جس طرح دستار کی خوشنمائی میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جو میرے دل پر جو محبوب کے عشق کے درد اور اس کے فراق کا جو داغ ہے وہ بھی میرے دل کے لیے، میری ذات کے لیے خوشنمائی کا باعث، مظہر اور آئینہ دار ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کہا: دل خاک سر کوئے وفا شد چہ بجا شد، دل خاک سر کوئے وفا شد چہ بجا شد، سر در رہے تیغ تو فدا شد چہ بجا شد، کہ دل کوئے وفا کی خاک پر قربان ہو گیا، فدا ہو گیا، خاک ہو گیا، اور کیا ہی خوب ہوا۔ نہ صرف دل بلکہ جو سر ہے وہ بھی اس کی راہ پر، اس کی تلوار پر فدا ہو گیا، اور یہ بھی خوب ہوا۔ مرزا عبد القادر بیدل کے اس پیش نظر شعر میں دیکھیے کہ انہوں نے نہ صرف پرپیچ تراکیب کو استعمال کیا اور پھر کیسے سلیقے کے ساتھ ان کو سمویا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کلام کی سلاست اور روانی کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ بھی ان کی کمال دسترس کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اسی بنا پر ان کی جو سخن آفرینی اور قادر الکلامی ہے وہ ہر دور میں مسلمہ رہی ہے اور ان کی مقبولیت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ پیش نظر فارسی کے اس شعر میں دیکھیے کہ مرزا کہتے ہیں کہ کوئے وفا میں چونکہ ان کا دل فدا ہو گیا ہے، قربان ہو گیا، خاک ہو گیا، مگر اس پر انہیں افسردگی نہیں، اور نہ صرف دل بلکہ جو ان کا سر، ان کی جان بھی ہے، اور وہ بھی ان محبوب کی تلوار پر، محبوب کی راہ پر قربان ہو چکے ہیں، اور اس پر بھی انہیں کسی طرح کا غم نہیں، اور نہ صرف افسردگی کا معاملہ الگ مگر وہ اس پر بھی مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عشق کی راہ میں دل، سر یا جان کی قربانی پیش کر دی جائے تو اگر یقین ہو کہ عشق سلامت ہے تو پھر یہ نقصان کسی طرح کا بھی کسی حیثیت میں اس کو اہمیت حاصل نہیں۔ چنانچہ عشق جب سلامت ہے تو پھر دل، جان اور سر کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور اردو کا شعر بھی پیش نظر ہے جس میں مرزا جہاں بخت جہاں دار کچھ یوں رقم تراز ہیں: آخر گل اپنی صرف در میں قدا ہوئی، آخر گل اپنی صرف در میں قدا ہوئی، پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو۔